بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے یہ تمام باتیں غور سے سننی ہے، اس لیے کہ ایک اسکول کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آپ کا ایک غلط فیصلہ پوری قوم کو نقصان، اور آپ کا ایک درست قدم پوری قوم کو صحیح سمت میں لے کے جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کے آغاز میں ایک حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں آپ کو 1 سال پہلے کورونا کے اس زمانے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جس زمانے میں ادارے بند ہو رہے تھے، اور خصوصاً ہمارے تعلیمی ادارے شدید مشکلات کا شکار تھے، اور وہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان دنوں میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہمارا ادارہ زوال کی طرف جائے، نقصان کی طرف جائے، گھاٹے میں جائے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ آپ کا اسکول، آپ کا ادارہ اور آپ کے بچے اور آپ کے ملازمین نقصان میں جائیں۔ لہٰذا ہم نے اس ضرورت کا احساس کیا، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم نے کورونا کے دوران تمام مضامین کی 3000 سے زائد SLO بیسڈ ویڈیو بنا کر اپنے ساتھ منسلک اداروں کو فراہم کی۔ اگر آپ اس دور میں جائیں اور سوچیں اس خوفزدہ دور کو، اس زمانے کو، تو یقیناً آپ ہماری اس کوشش کو سراہیں گے۔ اس کے بعد تمام کتب اور متعلقہ مواد کی آن لائن دستیابی ہم نے یقینی بنائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ اپنے ریسورسز بچا رہے تھے، اور ہم نے اس مشکل مرحلے پر اپنے ساتھ منسلک اداروں کی بقا کی جنگ میں ان سے ایک قدم آگے کھڑے ہو کر ایک ایک کتاب، ایک ایک ریسورس ہم نے بلا معاوضہ ان کو فراہم کیا، تاکہ ہمارے نسل اور ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہو، ان کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہم نے آن لائن ویڈیو ایپلیکیشن کا اجرا کیا۔ اس ویڈیو ایپلیکیشن کے ذریعے سے آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بلا معاوضہ۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ SLO بیسڈ پیپر میکر بھی ہم نے انہی دنوں بنایا، تاکہ جو اساتذہ گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک ایک بچے تک ان کی رسائی ممکن نہیں، یا تمام بچوں کو اکٹھا اسکول میں بلانا ممکن نہیں، ان کو گھر میں بیٹھ کر یا پرنسپل آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر 5 منٹ کے اندر ہر ایک بچے کے لیے SLO بیسڈ الگ الگ پیپر بنا کر انہی کے گھروں میں بھیج دیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اساتذہ کا بھی خیال رکھا، تاکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کے قیمتی فرد ہونے کی حیثیت سے ہر قسم کے نقصان سے بچ سکیں، اور وہ ٹریننگ جو کہ اسکولوں میں ہوتی تھی، وہ ٹریننگ کورونا کی وجہ سے ہم نے آن لائن کر دی، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائبرڈ ٹریننگ کا انعقاد کیا۔ اور آپ کے لیے، پرنسپل صاحبان کے لیے، اسکول کے سربراہان کے لیے اور والدین کے لیے ہم نے رہنمائی کے لیے آن لائن ویڈیو سیشنز اور سیمینارز کا انعقاد کیا۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو کہ ہمارے ماضی اور روشن ماضی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر اس ماضی کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور ہمارے مل کر چلنے سے بہت روشن ہوگا انشاءاللہ۔ آگے چلنے سے پہلے ایک مختصر سی بات جو کہ اگلی تمام ویڈیو میں آپ کو مدد دے گی، وہ یہ ہے کہ نصاب کے 3 حصے ہیں: تصنیف، تدریس اور جائزہ۔ نصاب کے نفاذ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 100% ہو جائے، تو اس کے لیے نصاب کے تینوں حصوں کو، یعنی تصنیف کتاب، تدریس ٹیچنگ
اور جائزہ یعنی ایگزامینیشن یا ٹیسٹ، ان تینوں کا SLO بیسڈ ہونا ضروری ہے، ان تینوں کا نصاب کے مطابق ہونا ضروری ہے، تبھی ہم 100% نصاب کا نفاذ کر سکیں گے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات اور یہ نقطہ اگر آپ کے ذہن میں اچھی طرح سما چکا ہے تو اگلی بات آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوگی کہ ہم نے اپنی کتاب میں ہر سبق اور ہر SLO کے سامنے QR کوڈ فراہم کیا ہے۔ جو اسلامیات کی کتاب آپ خریدنے لگے ہیں یا جس کا خریدنے کا آپ سوچ رہے ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر سبق میں اور ہر SLO کے سامنے ایک QR کوڈ ہے۔ جیسے ہی آپ موبائل کی مدد سے اس QR کوڈ کو سکین کرتے ہیں، آپ اس SLO کی ویڈیو تک پہنچ جائیں گے جو کہ ہمارے YouTube چینل پر موجود ہے۔ اور اس YouTube کے چینل جہاں پر آپ کو ویڈیو ملتی ہے، اسی ویڈیو کے لنک میں آپ کو اس لیکچر کا لیسن پلان بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ اس لیسن پلان کو غور سے دیکھیں تو اس میں آغاز یعنی دہرائی سے لے کر اختتام تک ہر ایک چیز آپ کو مل جائے گی جو کہ آپ کے اسکول کے اساتذہ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کے اسکول کا کوئی استاد سال کے درمیان میں چلا جاتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ لیسن پلان آپ کو ہر صورت اور ہر وقت میسر ہے۔ اس میں حاصلات تعلم، اسلامی نقطہ نظر، اعلان سبق، معاون اشیاء، قبل از پڑھائی، تفہیم، سرگرمی، اعادہ، گھر کا کام اور اختتام، ایک ایک نقطے پر ہم نے محنت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بڑے اسکول میں لیسن پلان کے لیے مستقل اور الگ فیکلٹی ہائر کی جاتی ہے۔ یہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ ہم نے بلا معاوضہ فراہم کی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہر لیکچر کے ساتھ ایک ورک شیٹ جو کہ آپ بچوں کو گھر کے کام کے طور پر دے سکتے ہیں، اپنی کلاس میں ان سے گھر کا کام یا اپنی کلاس میں ان کو یہ ورک شیٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ورک شیٹ بھی ہم نے اسی ویڈیو کے لنک میں آپ کو بلا معاوضہ فراہم کی ہے۔ اور اس ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو لیکچر کی PPT اگر آپ ہمارے لیکچر میں اپنے اسکول کے مطابق، اسکول کے بچوں کی استعداد کے مطابق یا اسکول کے اوقات کے مطابق آپ اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی PPT سب سے قیمتی ریسورس آپ کو فری آف کاسٹ فراہم کیا ہے تاکہ آپ اس میں تبدیلی کر کے اپنے حالات اور اپنے اوقات کے مطابق اپنے بچوں اور اپنی جماعت کے مطابق اس میں تبدیلی بھی کر سکیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس کتاب میں پیپر میکر بھی دے رہے ہیں۔ پرنسپل صاحب اگر آپ اپنی آفس میں بیٹھ کر پیپر بنانا چاہتے ہیں تو آپ چند ہی لمحوں میں، چند ہی منٹوں میں ہر ایک بچے کے لیے الگ الگ SLO بیسڈ پیپر بنانے کی آپ کو میکسیمم 5 منٹ لگیں گے، اور ہر ایک بچے کو SLO بیسڈ کتاب سے نہیں بلکہ SLO بیسڈ پیپر آپ اپنے آفس میں یا اپنے کسی استاد کی مدد سے بلا معاوضہ آپ بنا کر دے سکتے ہیں۔ اور ویڈیو ایپلیکیشن جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا، اس ویڈیو ایپلیکیشن کی مدد سے آپ تمام ویڈیوز جو ہمارے YouTube پر موجود ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں اور اسلامیات کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ اسلامیات کے نصاب میں اس کے بنیادی اجزاء جو کہ اس کی کتاب میں ہم نے اچھی طرح فراہم کیے ہیں وہ آپ کے سامنے دکھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن مجید و حدیث نبوی، نمبر دو ایمانیات اور عبادات، نمبر 3 سیرت طیبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، اس کے بعد اخلاق و آداب، حسن معاملات و معاشرت، ہدایت کے سرچشمے جس میں ہم مشاہیر اسلام اور مختلف انبیاء کرام کا تعارف کرواتے ہیں، اور سب سے آخر میں اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ یہ وہ اجزاء ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، جو کہ نصاب میں موجود ہیں، اور ان اجزاء کو ہم نے نہایت جامع
اور معنی انداز سے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں جو کہ ہے کتاب کی خصوصیات، تو جیسے کہ آپ کے سامنے کتاب کا ایک صفحہ موجود ہے، اگر آپ اس کتاب کے سب سے اوپر دیکھیں گے لیفٹ پر آپ کو ایک کیو آر کوڈ نظر آئے گا۔ ہر سبق کے عنوان کے سامنے ایک کیو آر کوڈ موجود ہے۔ اس کیو آر کوڈ کی مدد سے آپ کو اس سبق کا تعارف اور اہم نکات ویڈیو کی شکل میں میسر ہوں گے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سبق کے آغاز سے پہلے اس تمام سبق کا خلاصہ آسان الفاظ میں ہم بچے کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کے اسکول کے اساتذہ اس کو سنیں گے، وہ اپنی کلاس کے بچوں کو سنائیں گے، اور سبق پڑھنے سے پہلے ہی اس کا ایک خلاصہ ان کے ذہن میں آ چکا ہوگا، اور اگلے دن جیسے ہی یہ سبق شروع ہوگا اس کی تفصیل اساتذہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ذرا سوچیں کے عنوان سے، حاصلات تعلم کے بعد ذرا سوچیں کے عنوان سے ہم نے کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ یہ سوالات دراصل ذہنی بیداری کے لیے ہیں، جو سبق اگلے صفحات پر موجود ہے۔ ان اسباق سے پہلے کچھ سوالات، اور اس میں کچھ اضافی سوالات اساتذہ خود بھی شامل کر کے کچھ سوالات کریں جو کہ سبق سے متعلق ہوں، یا پچھلی کلاس سے، یا پچھلے سبق سے، یا پچھلے سال سے متعلق ہوں۔ اس سے کچھ سوالات کر کے ہم بچے میں ذہنی بیداری اور برین سٹارمنگ کر دیں تاکہ اگلے اسباق کے لیے وہ بالکل تیار ہو۔ ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ مفید معلومات پر مشتمل ایک گوشہ ہے جس میں اس سبق سے متعلق کچھ اضافی مفید معلومات دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ہر ایس ایل او، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ہر سبق میں ہر ایس ایل او کا کیو آر کوڈ موجود ہے جس کی مدد سے ہم براہ راست اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے کو ملاحظہ کیجئے، یہاں پر آپ کے سامنے مفید معلومات پر مشتمل گوشے اور گھر کا کام موجود ہیں۔ یہ گھر کا کام ہم نے والدین کے لیے ایڈ کیا ہے اور یہ ہر سبق میں موجود ہے تاکہ والدین کو بھی اس نظام تعلیم کا حصہ بنا کر شامل کیا جائے۔ اور ہم نے اس گھر کے کام میں دستخط کی جگہ بھی رکھی ہے تاکہ جیسے ہی بچہ گھر کا کام کرے وہ والدین سے دستخط کروائے کہ آیا اس نے گھر کا کام کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس گھر کے کام سے بچہ اسکول اور گھر دونوں میں مساوی انداز سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے گا۔ ذہنی آزمائش میں بھی ہم نے ایک کیو آر کوڈ لگایا ہے جس میں آنے والی مشق کا حل موجود ہے۔ تمام مشق ہم نے اس کیو آر کوڈ میں حل کر کے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے فراہم کی ہے۔ مشق کے آغاز ہی میں آپ کو نظر آئے گا سننا اور بولنا کا یہ بلٹ کس لیے ہے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچے میں 4 بنیادی مہارتیں ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں لکھنا اور پڑھنا اس پر توجہ دی جاتی ہے، لیکن سننا اور بولنا کی صلاحیت مفقود نظر آتی ہے۔ اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ہم نے ہر مشق کے آغاز میں سننا اور بولنا کے سوالات الگ سے دیے ہیں اور مستقل سوالات دیے ہیں تاکہ وہ بچے جو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے سیکھتے ہیں وہ کسی بھی طرح باقی بچوں سے پیچھے نہ رہیں۔ اس کے بعد اگر آپ مشق کی طرف آئیں گے تو مشق میں بچے کو ہم تدریجاً اور سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے گئے ہیں، آسان سے مشکل سوالات کی طرف، یعنی بلوم ٹیکسانومی کی طرز پر ہم نے مشقیں بنائی ہیں۔ سرگرمی ایک اہم حصہ کتاب کا، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر بعض اساتذہ کو مشکلات پیش آتی ہیں کہ وہ سبق سے متعلق کیسی سرگرمیاں بچوں کو دیں۔ ہم نے ان سرگرمیوں میں آپ کے اساتذہ کی وہ مشکل بھی حل کر دی ہے اور ہم نے ہر سبق کے مشق کے اختتام پر سرگرمی کا حصہ اپنی کتاب میں لازمی شامل کیا ہے۔ مزید پڑھیں میں ہم نے کچھ لنکس دیے ہیں جن کی مدد سے بچے اگر مزید کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں سبق سے متعلق، یا کوئی آیت یا کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس مزید پڑھیں کے لنک میں موجود دیے گئے لنک سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز وہ ہے عملی منصوبہ۔
عملی منصوبہ ہماری کتاب کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ یہ عملی منصوبہ بچے کے لیے 3 سے 4 دن کا یا 2 سے 3 دن کا کام ہوگا، اور بچے میں اس سے تخلیقی صلاحیتیں ابھریں گی۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اور بچے کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے یا معاشرے کے مختلف افراد کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، یا بچے کو والدین کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، یا بچے کو کسی اور فرد کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم نے ایسا عملی منصوبہ تخلیق کیا ہے جو بچے کو سوچنے پر، سمجھنے پر اور اس میں ذہنی بیداری اور تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد اگلا نقطہ اور اہم نقطہ وہ ہے اسلامیات کی کتاب میں کیسے ہم بچے کو سٹیپ بائی سٹیپ اور تدریجاً اوپر لے کے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس استاد کو زیادہ آتا ہے وہ زیادہ پڑھائے اور جس کو کم آتا ہے وہ کم پڑھائے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا وہ آپ کو اس ویڈیو کے بالکل اینڈ پہ آپ کو میں بیان کروں گا۔ جماعت اول میں ایک SLO ہے، اور وہ SLO کیا ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ ہم نے بچے کو صرف یہی بتانا ہے، چونکہ جماعت اول کا بچہ ہے، کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس سے زیادہ ہم نے بچے کو نہیں بتانا، لہٰذا ہم نے اپنی کتاب میں بچے کو صرف یہی بتایا کہ نماز دین اسلام کی ایک افضل عبادت ہے اور یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس سے زیادہ ہم نے بچے کو نہیں بتانا۔ اس کی اہمیت کے لیے ہم نے ایک آیت کا حوالہ دیا اور ایک حدیث کا حوالہ دیا، بس۔ اس سے زیادہ ہم نے بچے کو قطعاً نہیں پڑھانا، اس لیے کہ اس کی کیپیسٹی ہی اتنی ہے، SLO کی ڈیمانڈ ہی اتنی ہے، اور چونکہ ہم 2016 سے واحد ادارہ ہیں جو کہ SLO بیس کتابیں لکھنے کا کام کر رہا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ اچھی طرح معلوم ہے کہ کیسے ایک SLO کو اس کی روح کے مطابق اپنی کتاب میں لکھنا ہوتا ہے۔ جماعت دوم میں SLO کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ روزہ یعنی صوم اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اب اس لیول پہ آ کے بچے کو ہم نماز کے بعد ایک اور عبادت، چونکہ یہ صرف عبادت کا ایک SLO ہم نے اٹھایا اور اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب دیکھیے، جماعت اول میں ہم نے نماز کا بتایا، اور جماعت دوم میں ہم نے بتایا کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہم نے یہیں تک بچے کو رکھنا ہے، اس سے لے کے آگے نہیں چلنا، اور اسی SLO کا ہم نے لحاظ کرتے ہوئے یہ بتایا اپنی کتاب میں کہ روزہ اسلام کا اہم رکن اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد جماعت سوم میں ہم نماز، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اہم رکن ہے، اب جماعت سوم میں آ کر اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے، چونکہ SLO یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے بچے کو نماز کی اہمیت، فضیلت اور آداب بتانے ہیں۔ یعنی کل 3 چیزیں ہیں جو آپ نے بچوں کو بتانی ہیں، اہمیت، فضیلت اور آداب، اور یہی 3 چیزیں ہم نے اپنی کتاب میں بچوں کے لیے لکھی ہیں، اور نماز کی اہمیت بتائی، فضیلت بتائی اور نماز کے آداب ہم نے اس کو بتائے۔ جماعت چہارم میں روزہ ایک اہم رکن ہے، اس سے ایک قدم اوپر اٹھتے ہوئے ہم نے بتایا کہ روزے کی فرضیت، اہمیت، فضیلت اور احکام، یہ 4 چیزیں ہم نے بچے کو بتانی ہیں، اور یہی 4 چیزیں ہم نے اپنی کتاب میں بچے کو بتائی ہیں۔ جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بچے کو روزے کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت اور روزے کے فوائد ہم نے بچے کو بتائے، جو کہ SLO کی ڈیمانڈ تھی۔ جماعت پنجم میں نماز اور روزے کے بعد اب ایک سٹیپ اوپر ہم بچے کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے بچے کو آگاہی دینی ہے، اور یہی بات ہم نے اپنی کتاب میں لکھی۔ ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد و اثرات بچے کے سامنے رکھے، اور یوں ہم نے بچے کو نماز ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے، اور اس کے بعد نماز کی اہمیت و فضیلت اور آداب، اور روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد، اور جماعت پنجم میں ہم اس کو زکوٰۃ تک لے آئے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں اور ان کے بارے میں تفصیلات ہم نے بچے کو بتائیں، اور ان SLOs کو
ہم نے ان کی روح کے مطابق کتاب میں ایڈ کیا ہے۔ اب آخری نقطہ جو کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صرف کینٹیپ کی کتب کیوں ضروری ہیں، اس کا آسان سا جواب، نمبر 1، تاکہ تمام کتب ہائیبرڈ ہوں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری کتابیں نہیں بلکہ ہائیبرڈ بک ہے، بک نہیں بلکہ ہائیبرڈ بک ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ نصاب کے تینوں تقاضے اس میں پورے کیے گئے ہیں، یعنی تصنیف، تدریس اور آزمائش یعنی امتحان۔ اگر آپ کا بچہ اردو کی کتاب کسی اور کی لگاتا ہے، سائنس کی کتاب کسی اور کی لگاتا ہے، اور اسلامیات میری لگاتا ہے، تو اس میں تو بچہ اوپر چلا جائے گا چونکہ یہ ہائیبرڈ بک ہے، لیکن اردو اور سائنس میں وہ پیچھے رہ جائے گا، جو کہ ہم قطعاً نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بچہ ایک مضمون میں اوپر جائے، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جائے، قدم قدم لے کر اوپر جائے، اسی طرح ہر مضمون میں وہ ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے، اس کی ویڈیوز دیکھ سکے، اس کا لیسن پلان وہ دیکھ سکے، اس کی ورک شیٹ وہ حل کر سکے، اس کے باقی جو اس کو معلومات اور مفید مواد اس کو دیا گیا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ نمبر 2، طلبہ تمام کتب کا باہمی ربط سمجھ کر بھرپور استفادہ کر سکے، چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ اسلامیات کی کتب کا آپس میں ربط ہے، تو جناب اسلامیات کا باقی کتابوں کے ساتھ بھی ربط ہے، اردو کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ جہاں پر ہم نے اسلامیات میں طہارت کے آداب بتائے ہیں، پاکیزگی کے فوائد بتائے ہیں، وہیں سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ طہارت کے کیا کیا سائنسی اور جسمانی فوائد ہیں۔ تو جیسے مذہب اور سائنس کو ہم نے ایک ساتھ اور پیرالل چلایا کہ جو چیز ہم نے مذہب سے ثابت کی، وہیں ہم نے سائنس کی کتاب میں یہ بھی ثابت کیا کہ اس کے سائنسی فائدے بھی موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، اسی طرح جو زبان میں نے اردو میں استعمال کی ہے، اردو کی کتاب میں استعمال کی ہے، وہی الفاظ، وہی جملے اور وہی ترکیبیں میں نے اسلامیات کی کتاب میں بھی استعمال کی ہیں، تو آپ کے بچے کو کبھی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو اردو کی کتاب اس نے پڑھی ہے وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ میری اسلامیات کی کتاب کو بھی اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ اور آخری اور اہم ترین نقطہ، کتب کے اسباق، انداز بیان اور مشقوں میں یکسانیت ہو، یعنی اگر اس نے اسلامیات کی کتاب میں 4 فٹ کی جمپ سیکھی ہے تو وہ اردو کی کتاب میں بھی 4 فٹ کی جمپ سیکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اسلامیات کی کتاب میں وہ بہت اچھا جا رہا ہو اور اردو کی کتاب میں وہ پیچھے رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ ایک پیرالل انداز سے اور ایک معتدل انداز سے وہ ہر کتاب میں آگے بڑھتا رہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے اسکول میں ہر بچے کے لیے ہر مضمون میں صرف کینٹیپ کی کتابیں ہی آپ لگوائیں۔ اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ بچے کو لے کر چلیں گے، تدریجاً بچے کو لے کر چلیں گے، ایس ایل او بیس ٹیچنگ ہوگی، ایس ایل او بیس کتابیں ہوں گی اور ایس ایل او بیس ایگزام ہوگا، تو ہمارا بچہ ترقی کرتا 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 اپنی منزل کو پا لے گا۔ لیکن اگر کہیں پر بیچ میں خلا آ جائے گا تو ہمارا بچہ درمیان میں کہیں پر آ کے پھنس جائے گا اور اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہ ہم نہیں چاہتے اور یقیناً آپ بھی نہیں چاہیں گے۔ شکریہ۔